بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے ایک نئی اور بڑی ہی دلخراش حقیقت لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج 1 نومبر ہے اور گزشتہ دن 31 اکتوبر، جس کو تاریخ کے اندر ایک عجیب سے نام سے اور عجیب سی حیثیت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ چلے وہ جس کا مذہب ہے، وہ جن کی تعلیمات ہیں، جن کے نظریات ہیں، وہ ان کے اپنی جگہ پہ، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مسلمان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، کیا وہ بھی اس چیز کو اختیار کر سکتا ہے؟ اس کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جزیرۃ العرب، حال موقع اس کو سعودیہ عربیہ کہا جاتا ہے، اس ریاست کا ایک علاقہ ہے جس کو نیا نام جو آج کے دور میں ہے وہ ریاض ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس کو نجد کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب اس کے متعلق ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے یمن اور ملک شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی، تو حضور کی خدمت میں 3 مرتبہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کے لیے برکت کی دعا نہیں فرمائی تھی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر زلزلے ہوں گے اور وہاں پر فتنے و فساد ہوں گے، اور وہاں پر شیطان کا ایک سینگ پیدا ہوگا جو میری امت کے اندر تفرقہ بازی پیدا کرے گا۔ اسی شہر کے اندر، جزیرۃ العرب کے اس شہر کے اندر، مدینہ الرسول سعودیہ عربیہ، نبی کریم علیہ السلام کا یہ پورے کا پورا علاقہ، مکہ میں اگر ہوں تو حضور علیہ السلام کی وہ جائے پیدائش ہے، پلیس آف برتھ، اور جہاں پر حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے اور حضور اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینہ طیبہ۔ یہ مکمل اس کا پورا جو محل وقوع ہے، پوری جو یہ سرزمین ہے، یہ سارے کا سارا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شہر ہے۔ نبوت تو آپ کی پوری کرۂ ارضی پر، پوری کائنات میں، زمین و آسمان، ہر چیز کونے کونے تک حضور علیہ السلام کی نبوت ہے، لیکن یہ وہ خاص علاقہ ہے کہ جہاں پر حضور علیہ السلام کو، جس جگہ کو حضور کے ساتھ خاص نسبت حاصل ہے۔ یہاں پر چند دن پہلے ہالوین کے نام سے ایک تہوار منایا گیا، جس کے اندر شیطانی مجسمے اور اپنے چہروں کو بگاڑ کے ان کے اوپر ایسے غلاف اور ایسے جو ہیں وہ ماسک چڑھا کے جو ہے وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں لوگ، اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور گھما رہے ہیں اپنے آپ کو، اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت اور صورتحال کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہالوین ہے کیا؟ یہ ایک امریکی تہوار ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ تہوار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کئی 100 سال پہلے، بلکہ قبل از مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے کا یہ تہوار ہے، اور یہ تب سے چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر نظریات ان کے یہ ہیں، امریکہ کے لوگوں کے، انگریز کا اس کے اندر جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ اس دن کے اندر، جس دن ہم یہ تہوار مناتے ہیں،
اس دن کے اندر ہماری کچھ روحیں اور کچھ جو ہے وہ ہمارے نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ دنیا میں آتی ہیں، وہ بھٹکتی ہیں، ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں، تو ہم ان کو اس انداز سے پروٹوکول دیتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ڈراؤنے چہرے بنا کے اور خوفناک لبادوں کے اندر جو ہے یہ اپنا کے اس قسم کے آلات کو اور اس قسم کی چیزوں کو اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ جب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ 31 اکتوبر کے دن کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا، کاروباری مراکز کے اندر اس کو جو ہے وہ اب یاد کیا جاتا ہے، اور 31 اکتوبر کو جب تاریکی پھیلنے لگتی ہے تو سائے گہرے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ڈراؤنے کاسٹیوم میں ملبوس بچوں اور بڑوں کی ٹولیاں جو ہیں وہ گھر گھر جا کے دستک دیتی ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ، ٹھیک ہے، اس کی صدائیں بلند کرتی ہیں۔ یہ ان کا نعرہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں کچھ کھلاؤ میٹھے میں، اور اگر تم ہمیں کچھ کھلانا نہیں چاہتے یا ہم کھلاتے نہیں ہو تو پھر ہماری طرف سے کسی چالاکی کے منتظر رہو کہ ہم یہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ سر انجام دے کے جائیں گے کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسے لائک اس کی مثال لیں اپریل فول کے ساتھ، یا جو 1 اپریل کو یہ خباثت کی جاتی ہے، اس طرح کے جو یعنی کہ ایک بندے کی جو سوچ نہیں ہے اس سوچ کے خلاف کوئی ایسا کام کر کے دکھا دینا، یہ وہاں پر جا کر اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا جو ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالوین کی ابتدا 1921 میں شمالی ریاست مینیسوٹا سے ہوئی، اور اس سال پہلی بار شہر کی سطح پر یہ تہوار منایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ 2000 سال پرانا یہ تہوار امریکہ کے دوسرے قصبوں اور شہروں تک بھی پھیل گیا، اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ صورتحال ہے اس کی۔ اب اس کا نا ایک اور نظریہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی اکتوبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے، نومبر سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ موسم کی تبدیلی کے دن ہوتے ہیں، یہ ویدر چینج ہو رہا ہوتا ہے، سردی سے گرمی سے سردی کی طرف یہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سردی کی راتیں جو ہیں وہ بڑی گہری اندھیری ہوتی ہیں اور بڑی جلدی شام ہو جاتی ہے، اور بڑی جلدی جو ہے وہ سطح زمین کے اوپر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو ان راتوں کو ڈراؤنی راتیں کہا جاتا ہے۔ ان راتوں کو عجیب و غریب حیثیت کا گردانا جاتا ہے۔ تو ایک ان کا خیال یہ ہے کہ ان راتوں کے اندر اکثر اموات ان کی ہوتی تھیں، انگریزوں کی، جنہوں نے اس بنیاد کے اوپر اس تہوار کو جو ہے وہ آگے جو ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کیا اور اس کو منانے کی کوشش کی، اور اب یہ تہوار جو ہے ہمارے مسلم مراکز اور مسلم ممالک کے اندر بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انگریز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، برٹش کنٹریز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، عرب کے لوگ اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ یہ قابل غور پوائنٹ۔ یہی لوگ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب میلاد کی بات آتی ہے، جب جشن عید میلاد النبی کے سلسلے کا موقع آتا ہے، جب حضور وہ خاص موقع کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں، کرم، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، جب اس نبی کی ذات کے ساتھ خاص طور پہ جب یہ موقع آتا ہے تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بدعت، شرک اور غیر اسلامی رسومات کے نعرے اور الفاظ ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ کیا اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کا جو سلسلہ ہے وہ تو عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور متواتر ہے امت مسلمہ کے اندر، اس کا تو امت مسلمہ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو خاص طور پہ منانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام وہ ہے جو مکہ سے چلا، اسلام وہ ہے جو عرب سے چلا۔ اب مجھے ایک بات بتا دیں، عرب کے اندر شراب خوری بھی ہوتی ہے، عرب کے اندر زنا کاری بھی ہوتی ہے، عرب کے اندر چوری بھی ہوتی ہے، عرب کے اندر یہ سارے فسادات ہوتے ہیں، عرب کے لوگوں کو یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ اور ان لوگوں کو کہ جو یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام وہی ہے جو وہاں سے چلا ہے، ان لوگوں کو اس وقت یہ سارے نظریات اور خیالات کیوں نظر نہیں آتے؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرے گا اس کو کل قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ اب جن لوگوں نے یہ تہوار منایا یا ان تہواروں کو منانے والے لوگوں کے ساتھ جن کا لنک ہے اور جن کے معاملات کو وہ درست کہتے پھرتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے کے اندر مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان جیسی چیزوں کے اندر وہ ملوث نظر آتے ہیں، اب وہ خود سوچ لیں کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ یہ شیطانی سارے چرخے ہیں، یہ شیطانی خیالات، شیطانی مجسمے بنا کے اور اپنے آپ کو اس طرح کے لباسوں کے اندر جو ہے وہ بند کر کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور رات کے گہرے اندھیرے کے اندر اس طرح کی خباثتیں اور خرمستیاں کرتے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بیماری، اس طرح کی نحوست، اس طرح کی خباثت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تادم زیست اپنی جو ہے وہ تعلیمات کے اوپر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ